ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع آہ رمضان. بزرگوں کا چینل آئے گا تو ظاہر ہے بزرگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. تربیت کی تو ضرورت ہے نا، یہ بھی بچکانہ ذہن کے ہو جاتے ہیں بزرگ بھی. جیسے بچہ ہوتا ہے ویسے ہی بزرگ جو ہو جاتا ہے وہ بچہ ہی ہو جاتا ہے. بزرگوں کا مدنی چینل کھلے گا دادا سے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ کہ اس عمر میں بھی ہمیں یاد کیا جا رہا ہے. بہت ضرورت ہوتی ہے بزرگوں کو، کیونکہ علم دین جو ہے نا یہ تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک حاصل کرنا چاہیے اور کچھ ضرورت رہتی ہے. نہ قرآن شریف پڑھنا آتا سی، نہ صحیح طرح نماز پڑھنی آتی سی. اتنے آ کے سارا کچھ پتہ لگا. انشاءاللہ نیت کی ہے کہ سنتے رسول رکھنی داڑھی مٹھی شریف مٹھی بھر کے نیت رکھ لیے انشاءاللہ. سٹارٹ ہون آیا سا خط کروا کے آیا سا اس دفعہ ہون انشاءاللہ اگوں نہیں کٹوانی ہے. جڑی پہلے کٹی کٹواندے رہے اسی توبہ بھی کرنی، وہ توبہ انشاءاللہ وہ توبہ کر لئیے. یہاں پر ہر چیز کا آپ کھانے سے لے کر کلیننگ تک، کلیننگ سے لے کے پھر آپ پیشنٹس تک کے یہاں پر کھانے کا خیال کیا جاتا ہے. ہمارے امیر اہل سنت کے لیے صحت کے لیے ان کی دعا فرمائیے. اور ہماری ایسی بہاریں ہم دیکھتے رہے، ایسے ہی بہاریں دیکھتے رہے. میں اس دفعہ پہلی بار فیضان مدینہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں اور میں نے اس دفعہ نیت کی کہ انشاءاللہ اگلے سال میں پورے مہینے کا اعتکاف کروں گا. میں نے جو پرانا وقت گزارا ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ مجھے پرانا وقت دوبارہ مل جائے تو میں یہاں پہ ہی گزاروں اپنے پیر مرشد کے سامنے. اس لائف میں یہ تھا کہ میں باہر گھومتا تھا، سب چیزیں کرتا تھا، مجھے دین سے میں مطلب نماز پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، تراویح پڑھتا تھا، لیکن جو دین کی ایک اصل حقیقت تھی وہ یہاں پہ آ کے آنکھ کھلی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ مجھے آج سے 10 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا. رمضان اس سے پہلے جو گزرے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اللہ پاک کی قبول کرنے والا ہے اس طرح سے گزارے ہیں. یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کیا ہے. خدا کی قسم ہر جو ہے نا تاریخ کے ٹائم جو دعا ہوتی ہے نا وہ بغیر آنسو کے بغیر ہوتی نہیں. وہاں گھر پہ تو رو ہی نہیں جاتا حضرت. گھر میں بھی ہم روزہ افطار کرتے تھے گھر میں اپنا تمام گھر والوں کے ساتھ، لیکن وہ حلاوت جو ہے رمضان کی نہیں آتی تھی جو ہمیں فیضان مدینہ میں آتی ہے. اب پتہ لگا ہے زندگی تو یہ ہے جس میں مطلب ہم نے کرنا ہے. جو وقت ضیاع وہ سب ضائع کیا ہم نے. اپنے آپ میں بھی پتہ لگتا ہے کہ رمضان کا یہ دکھ تکلیف ہوتی جانے کا. ہم تو اپنا رمضان روزے رکھے، نماز پڑھی نہیں پڑھی، چلا گیا رمضان، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن جو حضرت صاحب کو دیکھ کر مطلب جو تاثرات آتے ہیں کہ رمضان کے غم میں جو ان کی کیفیت ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ رمضان جانے کا دکھ ہوتا گیا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ رمضان جانے کا جو غم یہاں محسوس ہوا ہے، گھر میں بھی کوشش کرتے ہیں رونے کی لیکن رونا نہیں آتا، آنسو نکلتے ہیں تھوڑے سے، لیکن یہاں پر تو دل جو ہے وہ بالکل رو رہا تھا، دل بہت زیادہ غمگین تھا. جیسے پہلے رمضان جاتا تھا تو پہلے ہم شاپنگوں میں، مارکیٹوں میں، دوستی یاری میں اس میں ٹائم ویسٹ کرتے تھے، لیکن اب جو دیکھا جائے تو ہمیں رمضان وہ پورے سال کا بابرکت مہینہ ہے. اگر کوئی اس کو سمجھ لے تو وہ یہی چاہے گا کہ پورا سال یہ مہینہ ہونا چاہیے. مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے. ان کو دیکھ کے ہمیں بھی مطلب اس چیز کا بہت وہ ہونے لگتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ اتنی بڑی ہستی ہے اور وہ اتنا رمضان جانے کا وہ کر رہے ہیں، تو ہم جیسا گنہگار لوگ کہاں جائیں گے اگر رمضان چلا جائے گا. رمضان آ کے ایسے چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلا. بھائی ایک دوسرے کو گلے لگ کے رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ دکھ ہو رہا رمضان کے جانے کا. اللہ مغفرت کرے ہماری، اللہ بے حساب مغفرت کرے. ماہ رمضان قریب جدا ہو جائے گا. دیکھو کیسے آئے تھے کہ عبادتیں کریں گے، ساری غفلتوں میں دن گزر گئے، حق نہیں ادا ہو سکتا. بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ، علم و عمل کا جہاں، رمضان رحمت کا